بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور پروگرام کلک ٹاک کے ساتھ حاضر ہیں اور اس وقت میرے ساتھ دوبارہ احسن خان صاحب موجود ہیں۔ یہ صدر ہیں، لیبر کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے بازار کے صدر ہیں اور کافی عرصے سے یہ ماشاءاللہ صدارت کا الیکشن جیتے آ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہی کوئی نہیں آتا۔ اور سب سے اہم بات جہاں پہ اس وقت یہ ہے کہ اس فروری کا مہینہ چل رہا ہے، فروری کے اس مہینے میں چونکہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بھی ریلیاں نکلی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو لیبر کے حوالے سے بات کی تو لیبر کے حوالے سے چونکہ ان کی ذمہ داری احسن خان صاحب کی یہ بنتی ہے کہ یہ لیبر کے نمائندہ تنظیموں کے ساتھ بھی ان کے بہت سے مراسم ہیں۔ اس وقت بازاروں کے اندر بہت سے ایسے لیبر کے حوالے سے لوگ پریشان پھر رہے ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے کچھ معاملات کی وجہ سے بھی ہمارے مزدور یہاں پہ پریشان ہیں۔ مختلف امور پہ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آج کے یہ پروگرام جو کلک ٹاک ہے اس میں ہم عمومی طور پہ یہی بات کرتے ہوتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں، جو گلی محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، جنہوں نے الیکشن لڑوانے ہوتے ہیں، وہ لوگ میرے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ آ کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ اس وقت مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ احسن خان صاحب دوبارہ سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ احسن خان صاحب آپ یہ بتائیں، کیونکہ میں نے اسٹارٹ ہی کشمیری موومنٹ سے لیا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان حال ہیں، ان کے اوپر بڑے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اس وقت 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ جو ظلم اور بربریت کی داستان ہے، ایک بہت بڑی داستان رقم ہو چکی ہے اور پوری عالم اسلام نے، اس کے ساتھ ساتھ پورے دنیا نے اور خاص کر جو پاکستانی قوم نے اظہار یکجہتی کیا ہے، ایک اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیا کہی؟ مہربانی ادنان صاحب، بات یہ ہے کہ انڈیا جو کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہے آج 70-75 سال سے، وہ سراسر ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو 1.5 سال سے اس نے وہاں خون کی ہولی کھیلی ہوئی ہے ہماری بہنوں اور بچوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ، یہ سراسر ظلم ہے۔ وہ ایک بدماش ہے۔ یہ جو کچھ وہ مودی کر رہے ہیں اس کے اپنے ٹوٹے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقوام متحدہ میں ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں وہ انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان اس معاملات سے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج جو مودی کے دلی میں احتجاج ہو رہا ہے سکھوں کا، سکھ ہمارے بھائی ہیں اور دلیر ہیں، وہ اسی سلسلے میں انڈیا کے ٹوٹے ہو جائیں گے اور اس کو اتنے ٹوٹے ہو جائیں گے اس کے اور جتنے اس کے سر کے بال ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ سکھ ہمارے بھائی ہیں اور دلیر ہیں، بہنیں بھی جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، ان کی نوجوان لڑکیاں بھی اس وقت روڈوں پہ آ چکی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت دلیر ہیں۔ ان کے نوجوان اسکول کے پڑھنے والے بچے، پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ اس وقت روڈوں پہ آ چکے ہیں۔ دیکھیں، وہ بیسیکل وہ نسل کشی کر رہا ہے۔ وہ مودی جو ہے وہ نسل کشی کر رہا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، ان کو ہمارے جو جوان ہیں، ینگ جوان ہیں، کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، ان کو غائب کر رہا ہے، ان کو گاڑیوں میں بٹھا کر کدھر سے کدھر بھیج رہا ہے۔ وہ سب سے بڑی بات یہ کر رہا ہے کہ وہ نسل کشی کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت جو سکھ ہیں نا، ان کی بھی نسل کشی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آج اس نے کتنے دن ہو گئے ہیں کہ سکھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دلی میں، اس نے دلی کا بیڑا گرک اور پورے انڈیا کا بیڑا گرک، سکھوں نے پورے انڈیا کا، دوسری طرف سے دیکھا جائے تو پورے انڈیا کا بیڑا گرک کر دیا اور یہ ٹوٹے کر کے چھوڑیں گے اس کے، اور یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ یہ بنیادی طور پہ بیسیکل یہ دلیر قوم ہے۔ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ واقعی یہ بیسیکلی دلیر قوم ہے اور جس طرح جو ہمارے کشمیری مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے حقوق کو، ان کی آزادی کو غصب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح خالصتان تحریک کو بھی اس وقت جو مودی ہے وہ اس کو غصب کرنا چاہتا ہے اور ان کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ جو کچھ بھی وہ اقلیتوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے نا، اس کا ریزلٹ اس کو بہت بھیانک بھگتنا پڑے گا اور اس کے ٹوٹے ہو جائیں گے اور کئی دوسرے ملک اس انڈیا کے ٹوٹوں پر قبضہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ آج سے کچھ روز 5 فروری کو یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی بہت سی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے بہت سی ریلیاں نکلی ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ غیر سیاسی جماعت ہے، چاہے سیاسی جماعتوں کی تعداد جتنی بڑی جماعت ہے، چاہے وہ دینی جماعتیں ہیں، چاہے وہ اسلامی جماعتیں ہیں، ان تمام کے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے، عام لوگوں نے بھی اظہار یکجہتی کے حوالے سے کشمیریوں کا بہت ساتھ دیا اور بڑی بڑی ریلیاں نکالی ہیں۔ دینی مسئلہ لے لیں آپ یا سیاسی لے لیں، حکومت لے لیں یا اپوزیشن لے لیں، یہ کشمیر کے مسئلے میں ہم سب ایک جان ہیں۔ اور دیکھیں، کل خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے جلسہ کیا کوٹلی میں اور جو پاکستانی اپوزیشن ہے اس نے جلسہ کیا مظفر آباد میں،
اور یہاں پاکستان میں ہر شہر میں، پاکستان کے ہر شہر میں ہر چھوٹے سے بڑے آدمی نے اس یوم یکجہتی کشمیر میں اپنی شرکت کی، کیونکہ ہم ان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اسی سلسلے میں مدت سے تقریباً 40-45 سال سے مدت سے لال ویلی میں ہر سال 5 فروری کو جلسہ اور ریلی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنے بازار سے بھرپور شرکت کی، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بازار سے جس وقت آپ ریلی لے کے جا رہے تھے میں موقع پہ موجود تھا، میں نے کوریج بھی کی، بہت بڑی تعداد تھی آپ کے ساتھ دوستوں۔ اور شیخ رشید احمد جو ہے وہ پاکستان کے لیڈر ہیں، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ آگے کی سوچتا ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے، لیڈر ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے کل جو لال ویلی اسٹیج سے جو انڈیا کو اور مودی کو پیغام دیا، یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ پیغام نے دیا، للکارا ہے، وہاں پہ موجود تھے شیخ راشد شفیق صاحب بھی موجود تھے، راشد حفیظ صاحب بھی موجود تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب تک پاسبل ہے، اور ہمارے پاکستانی میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ میں تو دل کی آواز اپنی بتاتا ہوں اور آپ کی دل کی آواز آپ اپنی زبان سے بتائیں گے کہ بہت جلد کشمیر بنے گا پاکستان؟ انشاءاللہ زندگی کے آخری دم تک ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اچھا، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہر پاکستانی کھڑا ہے، دل سے کھڑا ہے، جذبات سے کھڑا ہے، اپنے تئیں ان کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر پاکستانی قوم کے نوجوانوں کو اس وقت اگر کوئی حکم نامہ ایسا مل جائے تو وہ کشمیر کے جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، اور ہماری پاک فوج ماشاءاللہ بڑا وہاں پہ اپنا کردار ادا کری، بڑی قربانیاں دے رہی ہے۔ پاکستان فوج، پاکستان کی عوام کشمیر کے مسئلے میں، کشمیری بہن بھائیوں کے مسئلے میں فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو بالکل زبردست، فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور وہ دن دور نہیں، میں اپنی بات میں تھوڑی سی کروں کہ وہ دن دور نہیں جس وقت ہمارے کشمیری بہن بھائی اپنی آزادی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ایک آزاد ملک بنانا چاہا انہوں نے تو پاکستانی گورنمنٹ نے کہہ دی ہے، اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہا تب بھی پوری پاکستانی قوم اپنے دل کے ساتھ آپ کو لگائے گی اور لگاتی رہے گی۔ کیوں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت میرے انڈیا میں بیٹھے، جو اس وقت بھارت میں بیٹھے جو میرے سکھ بہن بھائی یا دوسری قوموں کے جو لوگ اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں، ان کو بھی میں ایک بات یہ کہوں گا کہ بہت جلد خالصتان تحریک کامیاب ہوگی، اور جن کو وہاں پہ حقیر جانا جا رہا ہے، وہ جو قومیں وہاں پہ موجود ہیں، جو بہن بھائی وہاں پہ موجود ہیں، جو بچے وہاں پہ موجود ہیں، جن کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق کسی قسم کا کوئی بھی نہیں ہے، آزادی کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی تحریک اور خاص کر کشمیر کی آزادی کی تحریک مل کر انڈیا کی تحس نحس کر کے رکھتے ہیں، اور مودی کو ایک دن اپنے سے فیصلے پچھتاوا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں ایسا؟ تاریخ اپنے آپ کو ایک دن دہرائے گی۔ یہ جس ملک نے چھوٹے اپنے اقلیتوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کر رہا ہے، دنیا میں اور بھی بہت ہو رہے ہیں، جس طرح لبنان میں ہو رہا ہے، اور یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ جو اقوام متحدہ کے، پھر میں کہتا ہوں جو اقوام متحدہ کے ٹھیکیدار ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، نہیں تو یہ ایسا وقت آئے گا ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اچھا، میں نے ایک اور اس دن کلپ ایک دیکھا تھا جہاں پہ اس وقت تو ہم خالصتان کی بات کر رہے ہیں، ہم سکھ بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں۔ سکھ بڑی دلیر قوم ہے، خاص کر سکھوں کے اندر جو خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی بہت جنگجو قسم کی، بڑی جیدار قسم کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو میں نے دیکھی کہ وہاں پہ تو اس وقت مودی کے جو اس وقت کارنامے ہیں، مودی کے جو معاملات ہیں، مودی نے جو اپنے ملک کے لیے مسائل کھڑے کر کے رکھ دیے ہیں، وہاں پہ ہندو بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہندو بھی اس وقت مودی کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو مودی اس طرح کی غلط حرکتیں کرے گا تو اس کے ٹوٹے ہوں گے نا جی، مودی غلط حرکتیں کرے گا تو اس کے ٹوٹے ہوں گے۔ یہ قانون قدرت ہے نا، سب سے اوپر کائنات کا مالک بیٹھا ہوا ہے، مودی یہ غلط حرکتیں کرے گا تو ان کے ٹوٹے ہوں گے۔ کب تک وہ انسانوں کو اور مسلمانوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو ساتھ زیادتی کرتا رہے گا؟ آخر ایک دن انہیں ختم ہونا ہے۔ جی، ایک دن ختم ہونا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے مسائل کی طرف، اپنے واپس آتے ہیں، کیونکہ اس وقت میٹروپولیٹن راولپنڈی جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت تمام راولپنڈی کے جو رش والے جو بازار ہیں، کیونکہ ہم نے دو موضوع پہ بات کرنی تھی، اور یہ موضوع جو ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی بڑا ضروری ہے کہ بازاروں کے اندر اس وقت پارکنگ دی جا رہی ہے، بہت سے غریب لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں ان کے رزق حلال کمانے کے حوالے سے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں اور یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ یہ جو کمشنر صاحب نے یہ جو بازار میں ٹھیکہ دے دیا ہے پارکنگ کا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج تک کسی گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوا۔ کیوں کہ یہ گنجان بازار ہے، سارا دن ٹریفک، ہر بازار میں ٹریفک چلتی ہے اور رش بھی ہے، اور
اگر آپ نے پارکنگ دینی ہے تو آپ کے پاس بہت جگہ ہے، لیاقت باغ کی بیک سائڈ پر بہت جگہ ہے، بہت جگہ ہے. آپ لیاقت باغ اتنا چھوٹا کر دیا ہے، لیاقت باغ کو یہ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں اس نے آدھا کر دیا. لیاقت باغ پارکنگ دے دیں، ٹھیکہ دے دیں، آپ کی جگہ ہے لیاقت باغ کی بیک سائڈ پر پریس کلب کے ساتھ اس طرف بہت بڑی جگہ پڑی ہے، وہ دے دیں. یہ ٹی ایم اے راول ٹاؤن کا پرانا دفتر ہے، وہاں پر پارکنگ بنائیں، ان 8-10 منزلیں بنائیں، تہخانے بنائیں، وہ دیں. یہ جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ بازاروں میں پارکنگ دے دو کہ 30 روپے گاڑی کے ریٹ ہے اور وہ دے دو اور دکان کے آگے کھڑا ہو جاؤ. دکان ہے وہ اس کے اگر وہ گاڑی کھڑی ہو جائے گی تو وہ اس کا گاہک کہاں سے آئے گا؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت جو پالیسی گورنمنٹ دے رہی ہے، ظاہر سی بات ہے پالیسیاں تو گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، تو جو غریب لوگ جو عرصہ دراز سے مزدوری کر رہے ہیں ان کو کوئی ایسی متبادل جگہ دے دی جائے؟ اگر انہوں نے بازاروں میں پارکنگ دینی ہے تو پھر جگہ ہم بتاتے ہیں نا، ہمارے سامنے ہے نا جگہ. پارکنگ سے ہٹ کے میں یہ بات کروں، پارکنگ کی بات تو آپ نے کر دی، میں ان کے معاملات کی، ان کے مسائل کی، ان کے کاروبار کی، ان کے رزق کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسی اس مہنگائی کے دور میں بجلی کے بلوں کے دور میں یا گیس کے بلوں کتنے آ رہے ہیں، ان کے دور میں یہ جو غریب لوگوں کے ساتھ جو سائڈوں پر بیٹھ کے اپنی مزدوری کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. اور جس بازار میں پارکنگ دی گئی ہے ہم ان بازار والوں کے ساتھ، ان تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اگر متبادل جگہ دی جائے تو ہمیں منظور ہے. کیا آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ جائیں گے وہاں پہ، یا جس طرح پہلے بھی جگہ دی گئی ہیں تو جو لوگ جگہ بیچ کے تو صبح جگہ بھی خالی نہیں کی؟ نہیں، وہ آج سے آپ بات کر رہے ہیں 30 سال پہلے کی. 30 سال میں اور آج ہمیں پتہ ہے بنی مارکیٹ دی گئی تھی، لیکن اس وقت بنی مارکیٹ کی پوزیشن کچھ اور تھی. اب تو شاید پھیل گیا ہے. دائیں بائیں کچھ مارکیٹیں بن رہی ہیں، کچھ ایسے جگہ بن رہی ہیں، تو اگر مزدوروں کے لیے کوئی سہولت سوچی گئی تو کیا مزدور وہاں پہ جائیں گے، بازار چھوڑیں گے؟ اگر باعزت جگہ مزدوروں کو دی گئی جہاں سے ان کو رزق حلال کمانے کے چانس نظر آئے تو ضرور جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مزدور ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ زیادتی کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بازار جو ہیں آپ بکے ہوئے ہیں، آپ باڑہ مارکیٹ دیکھ لیں، آپ مختلف بازار دیکھ لیں، آپ نرنکاری بازار دیکھ لیں، وہاں پہ دکانوں سے باہر جو اٹھی ہیں وہ لاکھوں روپے میں بکے ہوئے ہیں، لاکھوں روپیہ ان سے کرایہ لیا جا رہا ہے. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ دکان کے آگے جو جگہ ہے اس پر دکاندار خود کاروبار کر لے یا کسی کو کرائے پر دے دے، یہ اس کو تو نہیں ہے نا. جی دیکھو میری بات، وہ اس میں مل جل کے اس کی غربت کے جو لگانے والا سودا ہے جو آگے آ کر دکاندار اپنی غربت دور کر رہی ہے، بات نہ کری. نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ اگر بالفرض میں ہوں، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں نے رزق حلال کمانا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو میں کس دکاندار کو کہوں گا کہ مہربانی کریں آپ. جس وقت میٹروپولیٹن کارپوریشن والے آتے ہیں اس وقت وہ دکاندار جو ہے وہ آپ کا نہیں بنتا، وہ کہتا ہے مال یہاں سے اٹھائیں بھاگیں یہاں سے. تو پھر یہ تو سرکار کا کام ہے نا، کہ اس سرکار کا کام ہے کہ وہ اپنے قوم کے اپنے باشندوں کو بعزت رزق حلال کمانے کی جگہ فراہم کرے. یہ بات بھی صحیح. اچھا آپ احسن خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو فٹ پاتھ ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ فٹ پاتھ جو ہے وہ عوام کے چلنے کے لیے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ شہر کے اندر کسی بھی جگہ پہ میں نے جو اس دن وزٹ کیا، میں مختلف بازاروں میں گیا، وہاں پہ کوئی فٹ پاتھ کی میں نے گنتی کی، راولپنڈی کے حدود کے مختلف بازاروں میں گیا، میں نے 890 جو فٹ پاتھ گنے ہیں، ویسی گنتی کر رہا تھا. تو 890 فٹ پاتھوں میں سے عوام کے پیدل چلنے کے لیے ایک فٹ پاتھ خالی نہیں تھا. یہ سرکار کا کام ہے، ریاست کا کام ہے کہ بے روزگار لوگوں کو ملازمتیں دے، روزگار فراہم کریں. یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں. اور دنیا مہنگائی کا دور ہے، بے روزگار ہے، تو وہ فٹ پاتھوں پر سامان لگاتے ہیں. فٹ پاتھوں سے کہیں سرکار آپ جس کی بات کر رہے ہیں، ریاست کی بات کر رہے ہیں، وہ نوٹ تو نہیں جمع کر رہے؟ نہیں. دیکھیں آج 20 سال ہو گئے ہمیں صدارت کرتے ہوئے. آج سے 20 سال پہلے ہم نے الیکشن جیتا ہے، اس کے بعد 2 سال بعد بلا مقابلے ہیں. آج دن تک سرکار کا کوئی آدمی، ٹی ایم اے راول ٹاؤن کا کوئی آدمی ہمارے پاس کسی چیز کے چلے آپ سے نہ لیں تو کوئی نہ کوئی تو آتا ہے. میرے پاس تو بہت سے ایسی ایویڈنس موجود ہیں. وہ کہنے کی باتیں ہیں، کرنے کی. اور اگر میں ساری چیزیں آپ کو دکھا دوں تو پھر آپ مانیں گے؟ دیکھیں جی آپ سے نہیں لیتے، آپ کے ساتھ بحث نہیں ہے، لیکن وہ کہنے کی وہ اور ہوتی ہیں، کرنے کی اور. ویسے چلیں ایسی بات کر لیتے ہیں، چلیں سرکار کے ساتھ مل کر سرکار کا کام بنتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کا خیال کریں. غریب لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے مزدوری کرنی ہے. مزدوری یہ بات بھی اپنی جگہ کہ اگر کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ رزق حلال نہیں کما رہا. جو روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آسانی کے ساتھ رزق حلال نہیں کما رہا، کیونکہ مشکلات کا دور ہے، اور پھر گاڑیوں کا دور ہے، موٹر سائیکلوں کا دور ہے، دھوئیں دھاری کا دور ہے. سب میں مشکلات میں رہ کے
اور اداروں کو بھی دیکھ کے اپنے گھر کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو حکومت وقت سے چاہیے کہ وہ جو غریب لوگ جو اس وقت بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں رزق کے لال تو کما رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کما کے لے کے جائیں گے تو بچوں کا پیٹ پالے گی. اگر نہیں ایسی ان کو ذرائع ملے گی یا ان کو بے روزگار کیا جائے گا تو یہ وہ ملک بنے گا جس میں ڈکیتیاں، چوریاں، رازدنیاں، ہر چیز عام ہو جائے گی. میں بات کرتا ہوں، میں نشاندہیاں بھی کرتا ہوں، مجھے بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں علم بھی ہے. علم ہونے کے باوجود میں یہ بات کرتا ہوں کہ بازاروں کے اندر جو غریب لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے مجبور ہیں، ان کے پیچھے بڑی بڑی بے بسیاں موجود ہیں، ان کے پیچھے ان کے بچوں کی تعلیمیں موجود ہیں، ان کے بچوں کے رزق وابستہ ہے، ان کے بچے کے کپڑے، اسکولوں کی فیسیں، مکانوں کے کرائے، بہت سی اس کے علاوہ بہت سی پریشانیاں ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے بھی ہٹا دیا ہے. تو آج ہماری گفتگو دو ٹاپک پہ ہی، بازاروں کے مسائل، لوگ غریبوں کے مسائل پہ بھی، اور خاص کر مسئلہ کشمیر پر بھی ہماری گفتگو ہوئی، جس میں آپ جو ہمارے میرے ساتھ اس وقت میرے قیمتی بڑے پیارے دیرینہ دوست احسن خان صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی. اسی طرح کے اگر کچھ اور دوست جو بازاروں میں رہتے ہیں، جو مسائل کے شکار ہیں، میرے ساتھ اگر بات کرنا چاہیں تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر اس پر اسکرین پہ چل رہا ہے. تو تمام کے تمام میں نے اس پروگرام کو اس طرح کنورٹ کیا ہے کہ لوگوں کو جو مسائل ہیں، جو آپ کے حقیقی مسائل ہیں، میں آپ کے پاس خود بھی آ سکتا ہوں، آپ میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، اور وہ تمام مسائل جو اکابرین تک، حکومت وقت تک پہنچانے ہیں. انشاءاللہ میرا پروگرام، میں اپنے پروگرام کلپ ٹاک میں وہ پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ چلاؤں گا، اور اسی طرح کے لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کے لوگوں کو بلاؤں گا جو آپ کے مسائل بولتے ہیں، جو آپ کی زبان بولتے ہیں. ان تمام معاملات، ان مسائل کی حل اور دیگر سسٹم کے ساتھ اپنے میزبان چودھری عدنان بری کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.